بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نقاب نیوز کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ میجر جنرل احمد شریف DGI/SPR کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی ہوگی، سنی ہوگی۔ اگر آپ لائیو نہیں بھی دیکھ سکے تو آپ نے TV چینلز پہ رات کو خبروں میں ضرور ملاحظہ کی ہوئی ہوگی۔ اس پہ تجزیہ بھی ہو رہے ہیں، ہر تجزیہ کار اپنے اینگل سے اس کا تجزیہ دے رہا ہے۔ ان تجزیوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، رائے اپنی اپنی ہے، پسند اپنی اپنی ہے۔ اس طریقے سے کسی کے رائے سے متفق ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس پہ دو نکات پہ بات کریں گے۔ یہ جو DGI/SPR نے پریس کانفرنس کی ہے نا، اس میں دو نکات بڑے عام تھے، اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے۔ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اس قدر ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی PTI ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل ٹیڈ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوا وہ بچ نہیں پائے گا، وہ خیر نہیں۔ سیدھے لفظ پنجابی چ وہ خیر نہیں گی، اور فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ یہ دو باتیں بڑی اہم تھیں۔ اب یہ تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ پریس کانفرنس کرنا کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں ضروری تھا؟ یہ جو وقت ہے، کیا اس وقت یہ پریس کانفرنس ضروری تھی؟ نہ بھی کی جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری تھی۔ جب سے جنرل فیض حمید آئے ہیں، سوشل میڈیا پر خاص طور پر اور ڈیجیٹل میڈیا پر اس حوالے سے ہزاروں میرا خیال پروگرام ہو چکے ہیں، اور عمر پھیلائے جا رہے تھے، افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں، کنفیوز تھے لوگ۔ یہاں پہ ایک اتھینٹک انفارمیشن عوام کے لیے ضروری تھی جو کہ مہیا کی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے، چونکہ یہ کیس پاک فوج ہی ہینڈل کر رہی ہے، اور 9 مئی سے چونکہ یہ کیس ریلیٹ ہیں، 9 مئی کے چونکہ عسکری تنصیبات پر زیادہ تر حملے ہوئے تھے، اور لوگ یہ حیران تھے کہ کئی ایسی جگہیں ہیں جن کا نام میں خود صحافت میں ایک طویل عرصہ گزرا ہے اور بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں وہ نام نہیں آتے تھے، کبھی بھنک بھی نہیں پڑی تھی، کبھی ادھر گئے بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ وہاں پہ کیسے پہنچے؟ سوچنے والی بات تھی، کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا تھا۔ جناح ہاؤس لاہور، بہت سے لوگوں کو میری طرح پہلی دفعہ پتہ لگا ہوگا کہ یہ جو کور کمانڈر لاہور ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، یہ جناح ہاؤس بھی تھا، اور کئی لوگ ابھی تک یہ کہتے ہیں یہ جناح ہاؤس کیسے تھا۔ اس طریقے سے کئی تنصیبات اور تھی دوسرے شہروں میں، جیسے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں جگہ پرندہ پر نہیں مارتا، وہاں پہ یہ آسانی سے لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے نہ صرف تنصیبات کو نقصان پہنچایا بلکہ وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بھی اپنی ویڈیوز شیئر کی، اپنا وہ سٹرینتھ شو کی، اور اپنی لائلٹی جو تھی ایک شخص کے ساتھ وہ شو کی۔ ثبوت تو انہوں نے خود ہی دے دیے، اور یہ معاملات کوئی آج کے نہیں ہیں، سال سوا سال ہو چلا ہے، عدالتوں میں چل رہے ہیں کیس، ٹھنڈ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، موسم آئے موسم جائے، وہ سنا ہوا ہے نا گانا۔ ہماری عدالتوں میں تو یہ صورتحال ہے۔ وہ میرے پنڈی وال بھائی سیاستدان شیخ شہید کہا کرتے ہیں ستو پی کے سوئے ہوئے۔ ویسے تو بحیثیت قوم، پوری قوم ہم نے ستو پیے ہوئے، لیکن ہمارے ستو تو شاید کسی گنتی میں نہیں آتے۔ ادارے جب ستو پی لیتے ہیں نا تو وہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ جب تک ادارے چوکس نہیں ہوں گے، اپنے کام سے لائل نہیں ہوں گے، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے ہوں گے، ریاست آگے کیسے بڑھے گی؟
وہ کہا کرتے ہیں نا، انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی کے مترادف ہی ہوتی ہے. بھی اگر جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں رہا کریں، گھر بھیجیں. جو گناہ گار ہیں ان پہ فرد جرم عائد کریں، ان کے سزا دیں، تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کا کام کرنے کی جرت نہ ہو. یہ کیا تک ہے کہ آپ کسی شخصیت سے اتنے ہی لائل ہوں کہ اس کی گرفتاری پہ آپ قومی املاک کو جلانا شروع کر دیں، قومی املاک پہ حملے شروع کر دیں. یہ میری رائے ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن عدالتیں کس لیے ہیں؟ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہوتا نا کہ یہ جو عمل آپ نے کیا ہے، جو ایکٹ آپ نے کیا ہے، یا قانون کے مطابق تھا یا غیر قانونی تھا. اب جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں تو معاملے نے کوئی رخ بدلنا شروع کیا ہے، معاملات میں کچھ بدلاؤ آیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا نا، اس گرفتاری کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. اب لوگوں کو نہ کچھ امیدیں بندھی ہیں کہ شاید یہ اونٹ کس کی کروٹ بیٹھے گا. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس کا جو لب لباب تھا، پہلا اس کا نقطہ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کیس میں ملوث کوئی بھی شخص اس کو استثناء حاصل نہیں ہوگا. اگر ایک اہم عہدے پر فائز، ایک پہلی مثال بنی ہے پاکستان کی کہ جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، جو اہم عہدے کلیدی عہدوں پہ فائز رہے ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں. ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، جیسا کہ ایم اے شریف صاحب نے بتایا کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور اس کیس سے ریلیٹڈ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بچ نہیں پائیں گے. اشارہ کس طرف تھا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. پریس کانفرنس کا یہ جو موجودہ پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا. اور یہ ایک صحافی نے وہاں پہ سوال بھی پوچھا اور اس کا انہوں نے مدلل جواب بھی دیا. صحافی نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ یہ جو جنرل فیض حمید کیس ہے، جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا جا رہا ہے، اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فی الحال تو یہ کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں، کوئی ڈیسیژن ہونا ہے. اگر کوئی ہمارے پاس شواہد ایسے آئے تو وہ معاملہ وہاں پہ جا سکتا ہے. انہوں نے ڈرائی نہیں کیا کہ نہیں جائے گا. اور یہ جو کہا ہے انہوں نے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی افراد، اس سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں وہ شخص کون ہو سکتا ہے، آپ یا میں تو نہیں ہیں. ان کا اشارہ اپنے افسران کی جانب بھی تھا جو فیض حمید نیٹ ورک کا حصہ تھے، جو جیل میں سہولت کار تھے. کچھ لوگ گرفت میں آ چکے ہیں، کچھ کی لسٹ بنی ہوئی ہے، اور کچھ سیاسی لوگ جو کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کہہ لیں یا سیاسی مفادات کہہ لیں، اس کے لیے جو اس حد تک، دیکھیں ہر چیز کی نا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ریڈ لائن سے آگے نہیں جاتے. ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان، اس کے بعد قومی ادارے. یہ شخصیات، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ ذاتی مفادات بہت بعد کی بات ہے. دوسری جو بات میری صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے، جس کو بیرونی ایما پر مخصوص عناصر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کا جاری عمل خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے. جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جب ترقی نہیں ہوگی، تو اس سے احساس محرومی اور ریاستی دراندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا، اور دہشت گردوں کے سرپرست ریاست کو مزید مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں گے. 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے. یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے
इंसानियत से, बलोच रवायात और इकदार से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जो बात तर्जमान पाक फौज ने की वो ये थी कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। अच्छा, मैं ख़ुद भी इस मौजू पर कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि तमाम अदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कम अज़ कम जो पाकिस्तान के आइनी अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, उन्हें लायल होना चाहिए मुल्क के साथ। जो भी हुकूमत आती है, जिन्हें अवाम मुंतखब करके आगे ईवानों में भेजते हैं, 3 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इनके साथ कोलेशन दूसरी छोटी जमातें होती हैं। जिस भी जमात पर अवाम एतमाद का इजहार करती है और दूसरे लोग कोलेशन कर लेते हैं, जो अपनी अक्सरियत साबित करता है, ईमान में जाके बैठता है और हुकूमत बनाता है। तमाम अदारों को अपने आप को उनके मतहत करके उनके तहत चलना होगा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट है और बाकी तमाम जितने पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं उनके मतहत हैं। हमें एक टीम वर्क की ज़रूरत है। एक जब टीम बनती है उसका जो कप्तान होता है वो होता है वज़ीर आज़म। ये हमारा आइन कहता है। वज़ीर आज़म को चाहिए बहैसियत कप्तान वो पूरी टीम को साथ लेके चले। इस वक्त हमें और भी ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत है और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस मुश्किल गर्दाब में फंसे हैं, ये वक्त बहम दस्तो गिरेबा होने का नहीं है, बल्कि बहम इत्तफाक से, तंजीम से, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके हमने आगे बढ़ने होगा। जैसे पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया के मुमालिक आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना होगा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे लिए एक डिसिप्लिन का एक तलकीन कर गए हैं कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, हमने एक तंजीम के तहत आगे चलना होगा अगर हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है।